مگر کیوں یہودی دجال کا اتنا بے صبری سے انتظار کر رہے ہیں؟ یہودی اور دجال کے درمیان تعلق کیا ہے؟ کیا واقعی یہودی دجال کو اپنا لیڈر سمجھیں گے اور ان کے ساتھ مل کر گریٹر اسرائیل بنائیں گے جس کا اس صدیوں سے خواب دیکھ رہے ہیں؟ ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو دجال کے بارے میں بتا رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں سن کر صحابہ بہت ڈر گئے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ڈرو مت، دجال تو پھر بھی ختم ہو جائے گا، لیکن دجال سے بھی زیادہ ایک ایسی خطرناک قوم ہے کہ جب وہ دنیا میں نکلے گی تو ایسی تباہی مچائے گی کہ انہیں کوئی بھی روک نہیں پائے گا، اور دنیا کا سارا پانی ڈوب جائے گا، اور دنیا کے سارے کھانے کھا جائیں گے، اور دنیا میں ایسی تباہی مچائیں گے جن کو روکنے والا کوئی بھی نہیں ہوگا، اور وہ ہے یاجوج ماجوج۔ دجال کا ذکر تقریباً ہر بڑے آسمانی مذہب میں کسی نہ کسی شکل میں موجود ہے، لیکن اسلام میں دجال کو ایک بہت ہی خطرناک فتنہ قرار دیا گیا ہے۔ دجال عربی زبان کا لفظ ہے جس کا مطلب دھوکہ دینے والا۔ اسلامی عقیدے کے مطابق دجال ایک انسان ہوگا، مگر اس کے پاس بہت بڑی طاقتیں ہوگی جو عام انسان سے بہت مختلف ہوگی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دجال کی بہت سی نشانیاں بیان فرمائی، لیکن سب سے بڑی نشانی یہ ہے کہ دجال کی ایک آنکھ ہوگی اور دوسری آنکھ خراب ہوگی۔ اس کے ماتھے پر کافر لکھا ہوگا جو ہر مومن شخص کو دکھائی دے گا، چاہے وہ پڑھا لکھا ہو یا نہیں۔ دجال کا سب سے بڑا دھوکہ یہ ہوگا کہ وہ خود کو خدا ظاہر کرے گا اور لوگوں سے کہے گا کہ وہی ان کا رب ہے۔ وہ آسمان سے بارشیں برسائے گا، زمین سے فصلیں اگائے گا، مردوں کو زندہ کرے گا، یہاں تک کہ اس کے پاس جنت اور جہنم جیسی چیزیں ہوگی، لیکن در حقیقت اس کی جنت جہنم ہوگی اور جہنم جنت۔ یہ سب آج بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جھوٹا مانتے ہیں، اور اس لیے ان کا عقیدہ ہے کہ اصل لیڈر کا آنا ابھی باقی ہے۔ وہ سمجھتے ہیں کہ جب وہ آئے گا تو انہیں زمین پر ایک حکومت دلائے گا اور باقی دنیا کو ان کا غلام بنائے گا، اور یہی وہ پوائنٹ ہے جس کا دجال فائدہ اٹھائے گا اور اس عقیدے کو استعمال کرے گا، اور یہودی اسے خوشی خوشی قبول کریں گے۔ دجال کا ہاتھ انسان کے بس میں نہیں ہوگا، یعنی وہ اتنے طاقتور ہوں گے نہ کوئی فوج اور نہ کوئی ہتھیار ان کے سامنے چلے گی۔ تو اس وقت اللہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو زمین پر بھیجے گا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام مسلمانوں کو لے کر پہاڑوں میں چھپ جائیں گے، پھر اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ سے دعا کریں گے تو اللہ تعالیٰ ایک خاص قسم کی بیماری سے ان کا خاتمہ کرے گا، زمین ان کی لاشوں سے بھر جائے گی۔ پھر اس کے بعد اللہ پرندوں کو بھیجے گا جو ان کے لاشوں کو اٹھا کر کہیں پھینک دے گا، اور پھر اس کے بعد اللہ بارش برسائے گا جو زمین کو پاک صاف کرے گا، اور پھر اس کے بعد قیامت، the day of judgment۔ ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو دجال کے بارے میں بتا رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں سن کر صحابہ بہت ڈر گئے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ڈرو مت، دجال تو پھر بھی ختم ہو جائے گا، لیکن دجال سے بھی زیادہ ایک ایسی خطرناک قوم ہے کہ جب وہ دنیا میں نکلے گی تو ایسی تباہی مچائے گی کہ انہیں کوئی بھی روک نہیں پائے گا، اور دنیا کا سارا پانی ڈوب جائے گا، اور دنیا کے سارے کھانے کھا جائیں گے، اور دنیا میں ایسی تباہی مچائیں گے جن کو روکنے والا کوئی بھی نہیں ہوگا، اور وہ ہے یاجوج ماجوج۔ طوفان نوح کے بعد جب حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی زمین پر رکی تو ان کے 3 بیٹے بچ گئے تھے، سام جن سے عرب، یہودی اور بنی اسرائیل کی نسل چلی، حام جن سے افریقی اور مصری نسلیں پیدا ہوئی، اور تیسرا یاپس جن سے ایسٹ اور نارتھ کی قومیں وجود میں آئی۔ یاپس کی نسل میں ہی یاجوج ماجوج پیدا ہوئے۔ یہ لوگ بھی شروع میں ایک عام انسان کی طرح تھے، مگر وقت کے ساتھ ساتھ ان میں ایک خاص تبدیلی آ گئی۔ یہ بہت زیادہ طاقتور، خونخوار اور ظالم ہو گئے۔ جب دنیا میں انسان پھیلنے لگے تو یاپس کی اولاد ایسٹ اور نارتھ کی طرف چلے گئے۔ یہ وہ علاقے تھے جو آج کے زمانے میں روس، چین، قازقستان اور منگولیا کے آس پاس کے پہاڑی علاقوں میں آتے ہیں۔ کچھ عرصہ بعد یاجوج ماجوج کی قوم الگ ہو گئی اور وہ اونچے پہاڑوں، تنگ وادیوں اور دور دراز علاقوں میں آباد ہونے لگے۔ یہ علاقے اتنے خطرناک اور مشکل راستوں والے تھے کہ یہاں ایک عام انسان نہیں جا سکتا تھا۔ یہ لوگ اس وقت کے 2 بڑے پہاڑوں کے درمیان رہتے تھے جہاں سے وہ آس پاس کے قوم پر حملہ کرتے تھے۔ جب یاجوج ماجوج دنیا میں فساد پھیلا رہے تھے تو یہ ایگزیکٹلی وہی ٹائم تھا جو ایران کے تخت پر ایک بادشاہ بیٹھ گیا جس کا نام تھا ذوالقرنین۔ ذوالقرنین کے بارے میں آپ نے قرآن مجید میں سنا ہوگا۔ یہ وہ بادشاہ تھے جنہوں نے 3 بڑے سفر کیے، ایسٹ، ویسٹ اور نارتھ کی طرف۔ ان کا تیسرا سفر سب سے اہم تھا کیونکہ اسی سفر میں ہی یاجوج ماجوج کی کہانی چھپی ہے۔ ذوالقرنین 2 بڑے پہاڑوں کے درمیان پہنچا اور وہاں پر ان کی ملاقات ایک ایسی قوم سے ہوئی جو تقریباً ان کو کوئی زبان سمجھ نہیں آتی تھی، لیکن ان کی ایک بہت ہی بڑی پریشانی تھی، یاجوج
माजूज। इन लोगों ने ज़ुल्करनैन से कहा कि याजूज माजूज जमीन में फसाद करते हैं और हम पर हमला कर देते हैं, कत्ल और गारत करते हैं, हमारा सारा काला खा जाते हैं और हम पर हर किस्म का जुल्म करते हैं। यानी ये लोग याजूज माजूज के हमलों से तंग आ चुके थे। तो इन लोगों ने ज़ुल्करनैन से कहा कि हम आपको कुछ माल दें ताकि आप हमारे और इनके दरमियान एक दीवार बना दे। ज़ुल्करनैन ने कहा ठीक है, अल्लाह ने मुझे जो माल दी है वो काफी है, मुझे आप लोगों की माल की जरूरत नहीं है, बस आप लोग मेरा थोड़ा सा हेल्प करो, मैं तुम्हारे और इनके दरमियान एक मजबूत दीवार बना देता हूँ। ज़ुल्करनैन ने लोगों को हुक्म दिया कि लोहे के बड़े बड़े टुकड़े जमा करो, फिर उन टुकड़ों को दो पहाड़ों के दरमियान रखो, अब आग जलाओ यानी लोहा गर्म करो। फिर ज़ुल्करनैन ने कहा कि मुझे पिघला हुआ तांबा ला कर दो और उस तांबे को लोहे पर डाल दिया, जिससे दीवार इतनी ठोस और मजबूत हो गई कि याजूज माजूज इस पर चढ़ भी नहीं सकते थे। इतने टेक्नोलॉजी के बावजूद आज के साइंटिस्ट ने उस दीवार को मालूम नहीं किया, सिर्फ अल्लाह को पता है कि वो दीवार कहाँ है। याजूज माजूज हर रोज दीवार को कूदते हैं और वो जब तक जाते तो अपने सरदार से कहते हैं कि बाकी कल करेंगे, लेकिन वो इंशाल्लाह नहीं कहते। जब वो कल आते हैं तो अल्लाह दीवार को दोबारा पहला जैसे कर देते हैं, लेकिन एक दिन वो इंशाल्लाह कहेंगे और अगले दिन वो दीवार को तोड़ देंगे और बाहर निकलेंगे। इनकी तादाद इतनी ज्यादा होगी कि हर 1000 इंसानों में से 999 याजूज माजूज होंगे। ये हर चीज को खा जाएंगे, जमीन का सारा पानी पी जाएंगे और जमीन को वीरान करेंगे। तो एक झील पर गुजरेंगे तो वो उस झील का सारा पानी पी जाएंगे और जब इनका दूसरा ग्रुप आएगा तो कहेंगे कि यहाँ तो पानी था ही नहीं। याजूज माजूज का खात्मा इंसान के बस में नहीं होगा, यानी वो इतने ताकतवर होंगे, ना कोई फौज और ना कोई हथियार उनके सामने चलेगी। तो उस वक्त अल्लाह हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को जमीन पर भेजेगा। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम मुसलमानों को लेकर पहाड़ों में छुप जाएंगे। फिर उसके बाद हजरत ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह से दुआ करेंगे तो अल्लाह ताला एक खास किस्म की बीमारी से उनका खात्मा करेगा, जमीन इनकी लाशों से भर जाएगी। फिर उसके बाद अल्लाह परिंदों को भेजेगा जो इनके लाशों को उठाकर कहीं फेंक देगा और फिर उसके बाद अल्लाह बारिश बरसाएगा जो जमीन को पाक साफ करेगा और फिर उसके बाद क़यामत, द डे ऑफ जजमेंट। दज्जाल का जिक्र तकरीबन हर बड़े आसमानी मजहब में किसी न किसी शक्ल में मौजूद है, लेकिन इस्लाम में दज्जाल को एक बहुत ही खतरनाक फितना करार दिया गया है। दज्जाल अरबी जुबान का लफ्ज़ है जिसका मतलब धोखा देने वाला। इस्लामी अकीदे के मुताबिक दज्जाल एक इंसान होगा मगर इसके पास बहुत बड़ी ताकतें होगी जो आम इंसान से बहुत मुख्तलिफ होगी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दज्जाल की बहुत सी निशानियां बयान फरमाई, लेकिन सबसे बड़ी निशानी ये है कि दज्जाल की एक आंख होगी और दूसरी आंख खराब होगी। इसके माथे पर काफिर लिखा होगा जो हर मोमिन शख्स को दिखाई देगा, चाहे वो पढ़ा लिखा हो या नहीं। दज्जाल का सबसे बड़ा धोखा ये होगा कि वो खुद को खुदा जाहिर करेगा, वो लोगों से कहेगा कि वही इनका रब है, वो आसमान से बारिशें बरसाएगा, जमीन से फसलें उगाएगा, मुर्दों को जिंदा करेगा, यहाँ तक कि इसके पास जन्नत और जहन्नम जैसी चीजें होगी, लेकिन दर हकीकत इसकी जन्नत जहन्नम होगी और जहन्नम जन्नत। ये सब इसकी चालाकी और गलत मौजज़ों का नतीजा होगा जिनका मकसद सिर्फ इंसान को गुमराह करना होगा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि दज्जाल का फितना इतना शदीद होगा कि कमजोर ईमान वाले इसके जाल में फंस जाएंगे। दज्जाल का दौर 3 मरहलों में तकसीम होगा जो हदीस में कुछ इस तरह बयान हुआ है। इसका पहला दिन 1 साल के बराबर होगा, दूसरा दिन 1 महीने के बराबर होगा और तीसरा दिन 1 हफ्ते के बराबर होगा और बाकी दिन आम दिनों के बराबर होंगे। इसका मतलब ये लिया जाता है कि दज्जाल का फितना आहिस्ता आहिस्ता पूरी दुनिया में फैलेगा, पहले निजाम की शक्ल में, फिर ताकत की शक्ल में और आखिरकार एक इंसान की सूरत में मुकम्मल तौर पर जाहिर होगा। दज्जाल पूरी दुनिया का सफर करेगा और हर जगह लोगों को गुमराह करेगा और हर शहर में जाएगा सिवाय सिर्फ 2 शहरों के, मक्का और मदीना। इन शहरों में दज्जाल को दाखिल होने से रोका जाएगा और इनके दरवाजों पर फरिश्ते ड्यूटी कर रहे होंगे। एक हदीस के मुताबिक कि मदीना में दज्जाल दाखिल होने की कोशिश करेगा मगर वहाँ ज़लज़ला आएगा और मुनाफिक लोग मदीना से निकलकर दज्जाल के साथ चले जाएंगे, जबकि सच्चे ईमान वाले वहाँ क़ियाम करेंगे। जब दुनिया में ये सब चल रहा होगा तो ये एग्जैक्टली वही टाइम होगा जब एक इंसान की दुनिया में एंट्री होगी जिसका नाम है इमाम मेहदी। इमाम मेहदी का ज़हूर मक्का मुकर्रमा में होगा जहाँ लोग उनकी बेअत करेंगे। इमाम मेहदी के दौर में एक बहुत बड़ी जंग होगी जो इस्लाम और दज्जाली निजाम के दरमियान होगी। इसी दौरान दज्जाल ज़ाहिर होगा और दुनिया में फसाद फैलना शुरू करेगा। दज्जाल का खात्मा किसी आम इंसान की बस की बात न होगी, इसलिए अल्लाह ताला हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को दुनिया में वापस भेजेगा
حضرت عیسیٰ علیہ السلام امام مہدی کے پیچھے نماز ادا کریں گے اور اس طرح دنیا کو یہ پیغام دیں گے کہ وہ کوئی نیا دین اپنے ساتھ لے کر نہیں آیا بلکہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شریعت کے تابع ہے۔ اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام دجال کی تلاش میں نکلیں گے اور آخرکار اسے فلسطین کے ایک مقام باب لوط پر پکڑ کر قتل کریں گے۔ دجال کا قتل دنیا میں ایک نئے دور کا آغاز ہوگا، ظلم کا خاتمہ ہوگا، عدل و انصاف قائم ہوگا اور پوری دنیا پر اسلام کا غلبہ ہوگا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دجال کے خاتمے کے بعد کچھ عرصہ دنیا میں قیام کریں گے، اس لیب کو توڑ دیں گے، خنزیر کو قتل کریں گے اور جزیہ ختم کریں گے، کیونکہ اس وقت صرف اسلام ہی واحد سچا دین ہوگا۔ اس کے زمانے میں امن و سکون اس قدر عام ہو جائے گا کہ بیڑیا اور شیر ایک ساتھ چرنے لگیں گے، زہر ختم ہو جائے گا اور دنیا میں کسی قسم کا فساد باقی نہیں رہے گا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا یہ دور زمین پر عدل و انصاف کا آخری سنہرا دور ہوگا، جس کے بعد قیامت کی بڑی بڑی نشانیاں سامنے آئے گی، جیسے یاجوج ماجوج، سورج کا مغرب سے طلوع ہونا اور سور پون کا جانا۔ سبسکرائب۔ یہودی Israel has done truly amazing things. اور دجال۔ With my torment. آپ نے اکثر سنا ہوگا کہ دجال کا سب سے بڑا ساتھ یہودی دیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دجال کے پیچھے 70,000 یہودی ہوں گے۔ مگر کیوں یہودی دجال کا اتنا بے صبری سے انتظار کر رہے ہیں؟ یہودی اور دجال کے درمیان تعلق کیا ہے؟ کیا واقعی یہودی دجال کو اپنا لیڈر سمجھیں گے اور ان کے ساتھ مل کر گریٹر اسرائیل بنائیں گے، جس کا اس صدیوں سے خواب دیکھ رہے ہیں؟ یہودی تقریباً 2000 سال سے ایک رہنما، ایک لیڈر کا انتظار کر رہے ہیں۔ ان کا عقیدہ ہے کہ ایک دن ایک عظیم رہنما آئے گا جو ان کی کھوئی ہوئی عظمت واپس لائے گا، دنیا پر ان کی ایک حکومت قائم کرے گا جس کا مرکز بیت المقدس ہوگا۔ وہ یقین رکھتے کہ وہ مسیح انہیں غلامی، ظلم اور ذلت سے نکال کر بادشاہی، طاقت اور برتری کی طرف لے جائے گا۔ یہ عقیدہ اتنا گہرا ہے کہ یہودی ہر دور میں اس لیڈر کی آمد کی نشانیاں تلاش کرتے رہے ہیں، چاہے وہ آسمان پر تارا ہو یا زمین پر سیاسی تبدیلی۔ لیکن جب اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مبعوث فرمایا جو دراصل وہی سچے رہنما تھے، تو یہودیوں نے انہیں تسلیم نہ کیا، ان پر جھوٹے الزامات لگائے، ان کے خلاف سازشیں کی، حتیٰ کہ ان کو پھانسی پر چڑھایا، لیکن وہ ان میں کامیاب نہ ہوئے، کیونکہ ایٹ دا سیم ٹائم اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان پر اٹھا لیا۔ یہودی آج بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جھوٹا مانتے ہیں اور اس لیے ان کا عقیدہ ہے کہ اصل لیڈر کا آنا ابھی باقی ہے۔ وہ سمجھتے ہیں کہ جب وہ آئے گا تو انہیں زمین پر ایک حکومت دلائے گا اور باقی دنیا کو ان کا غلام بنائے گا، اور یہی وہ پوائنٹ ہے جس کا دجال فائدہ اٹھائے گا اور اس عقیدے کو استعمال کرے گا، اور یہودی اسے خوشی خوشی قبول کریں گے۔ دجال جب دنیا میں ظاہر ہوگا تو وہ ایک عام انسان کی طرح نہیں آئے گا، بلکہ وہ ایسی طاقتوں کے ساتھ آئے گا کہ لوگ اسے خدا سمجھنے لگیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دجال کے پاس جنت اور دوزخ ہوگی، لیکن اس کی جنت اصل میں دوزخ ہوگی اور دوزخ جنت ہوگی۔ دجال بارش برسائے گا، مردوں کو زندہ کرے گا اور اپنے جھوٹی خدائی کا اعلان کرے گا، اور اسی مقام پر یہودی اسے اپنا رہنما سمجھ کر قبول کریں گے، کیونکہ وہی طاقت دجال کے ساتھ ہوگی جس کا یہودی پچھلے صدیوں سے خواب دیکھ رہے ہیں۔ دجال کے پیچھے 70,000 یہودی ہوں گے جو ایران کے شہر اصفہان کے علاقے سے تعلق رکھیں گے، اور انہوں نے جنگی لباس پہنا ہوگی۔ یہودیوں کے نزدیک دجال ان کا چنا ہوا بادشاہ ہوگا اور اس کے ساتھ مل کر وہ گریٹر اسرائیل کے پلان کو مکمل کریں گے۔ دجال کا مشن دنیا پر فتنہ پلانا ہوگا اور حق کو مٹا کر باطل کو پلانا۔ دونوں کا مشترکہ مقصد یہ ہے کہ دنیا پر ایک مرکزی حکومت قائم ہو اور دین اسلام کو مٹایا جائے۔ یہی وجہ ہے کہ دجال کو سب سے زیادہ سپورٹ یہودیوں کی طرف سے ملے گی، کیونکہ وہ اسے ایک رہنما کے طور پر قبول کریں گے۔ اسلام کا نظریہ نفرت نہیں بلکہ حق اور باطل میں فرق ہے۔ اسلام کسی قوم، نسل یا زبان سے نفرت نہیں کرتا، اسلام نفرت کرتا ہے ظلم سے، فریب سے اور غلط نظریات سے۔ یہودی قوم میں بھی وہ لوگ موجود ہیں جو سچائی کی تلاش میں ہے۔ اسلام دشمنی کی بنیاد نسل پر نہیں رکھتا بلکہ نظریے پر رکھتا ہے، اور دجال کے ساتھ جو بھی کھڑا ہوگا، چاہے وہ یہودی ہو، کرسچن ہو اور مسلمان ہی کیوں نہ ہو، وہ حق کے مخالفین میں شمار ہوگا۔ یہ بات ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ دجال ایک فرد نہیں بلکہ وہ ایک سوچ، ایک نظام ہے۔ آج جب ہم جھوٹ کو سچ کے روپ میں دیکھتے ہیں، سود اور ظلم کو ترقی کہا جاتا ہے، فحاشی کو آزادی اور دین کی شدت پسندی کہا جاتا ہے، تو سمجھ لینا کہ ہم دجالی نظام کے اندر داخل ہو چکے ہیں۔ سبسکرائب۔